بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائس ڈیجیٹل اور میں آپ کا میزبان محمد رحمان بھٹا۔ ناظرین، وقت بھی بدل گیا، حالات بھی بدل گئے، لیکن وہی عدالتیں اور وہی جج جہاں پہ میاں نواز شریف جو ہے وہ ملزم کے طور پہ پیش ہوتے رہے، اور آج جب کہ حالات نے ایسا کروٹ لی ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ آج جو نیب کی عدالت میں اور اسلام آباد کی عدالت میں جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے جو حالات بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی طارق جمال صاحب۔ جی طارق جمال صاحب، آج کی کاروائی جو نیب عدالت میں تھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ذرا وہ بتائیں کہ کیا آج کاروائی ہوئی ہے اور اس میں میاں محمد نواز شریف کو کیا ریلیف ملے ہیں؟ جی بھٹا صاحب، سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ جو آج دونوں عدالتوں سے ریلیف ملا ہے میاں نواز شریف کو، وہ ایک احتساب عدالت سے ملا ہے اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے میاں نواز شریف کی جو حفاظتی ضمانت تھی وہ 24 اکتوبر تک رکھی گئی تھی، اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے حکم تھا کہ 24 اکتوبر تک میاں نواز شریف کو گرفتار نہ کیا جائے، جس وجہ سے میاں نواز شریف جلسہ کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے اور وہ ان کو 24 تک آزاد رہے۔ آج جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی حفاظتی ضمانت میں 26 اکتوبر تک توسیع کر دی ہے، یعنی اب 26 اکتوبر تک وہی آرڈر سٹینڈ کرے گا اور ان کو کوئی گرفتار نہیں کر سکے گا۔ دوسری جانب احتساب عدالت نے میاں نواز شریف کے دائمی وارنٹ بھی منسوخ کر دیے ہیں اور توشہ خانہ ریفرنس کیس میں سماعت 20 نومبر تک ملتوی کر دی ہے، یعنی توشہ خانہ کیس میں 20 نومبر تک ریلیف مل گیا اور جو وارنٹ تھے گرفتاری کے جاری ہوئے وہ دائمی وارنٹ منسوخ کر دیے گئے۔ اور آج جو ہے اس میں نیب جو ہے آپ کو پرانی نیب اور آج کی نیب میں یہ فرق نظر آتا ہے کہ جو آج نیب کے جو پراسیکیوٹر جنرل تھے وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے میاں نواز شریف کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے صاف دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ انہیں نواز شریف کی گرفتاری نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب پراسیکیوٹر جنرل نیب سے پوچھا کہ کیا نیب نواز شریف کو گرفتار کرنا چاہتا ہے تو پراسیکیوٹر جنرل نیب نے جواب دیا کہ نہیں، ہم نواز شریف کو گرفتار نہیں کرنا چاہتے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر استفسار کیا کہ نیب کو نواز شریف کی حفاظتی ضمانت میں توسیع پر کوئی اعتراض ہے، جس پر پراسیکیوٹر جنرل نیب نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جس پر نواز شریف کی جو حفاظتی ضمانت تھی اس میں 26 اکتوبر تک توسیع کرنے کا حکم جاری کیا گیا اور نیب کو نوٹس جاری کیا گیا۔ اب نیب نے آئندہ وضاحت کرنی ہے 26 کو آگے کہ ان کا میاں نواز شریف کیس میں کیا موقف ہے۔ بظاہر تو لگ یہی رہا ہے کہ اب حالات جو ہے نا وہ نواز شریف کے لیے وہ سازگار ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ جی طارق جمال صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی نے جو الزامات لگانے شروع کر دیے ہیں لاڈلے کے حوالے سے کہ اب میاں نواز شریف کے ساتھ بالکل جو ہے وہ عدالتوں کا رویہ اور جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا رویہ ایک لاڈلے کے جیسا نظر آ رہا ہے، جو آج سے پہلے الزامات عمران خان پر لگ رہے تھے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، عدالتوں کے اندر کاروائی ہوتی ہے قانون کے دائرے میں رہ کر، اور باہر جو ہے سیاسی لیڈرز جو ہیں وہ سیاسی تقریریں اور بیانات جاری کرتے رہتے ہیں۔ جو حقائق ہیں وہ ماضی بھی آپ کے سامنے ہے اور حال بھی آپ کے سامنے ہے۔ آج اگر یہ باتیں کر رہے ہیں تو میں سادہ زبان میں اپنا تجزیہ یہی کہوں گا کہ جس طرح میاں نواز شریف کے خلاف کیس بنائے گئے تھے اسی طرح اب ختم کیے جا رہے ہیں۔ جی طارق جمال صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج جس طرح میاں نواز شریف صاحب پیش ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ جس طرح ورکروں کی تعداد تھی، تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ مارچ میں جب عمران خان عدالتوں میں پیش ہوتے تھے
تو اسی طرح ان کے ساتھ جو ہے ایک مجمع ہوتا تھا. آپ ان حالات کو بدلتے کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اب جب عمران خان پیش ہوتے رہے ہیں چیف جسٹس بندیال صاحب کی کورٹ میں تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو عمران خان کو جس طرح ریلیف دیے گئے, جس طرح عمران خان کے معاملات عدالتوں میں چلے, وہ آپ کے سامنے ہے. اب جو ہے جس طرح میں پھر وہی دہراؤں گا, جس طرح نواز شریف کے خلاف ایکشن ہوا تھا اسی طرح اب موجودہ حالات میں ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. جی, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ طارق جمال صاحب جو میاں نواز شریف پہ جو مقدمات تھے وہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا وہ اس وقت کن حالات میں وہ بنائے گئے تھے؟ دیکھیں سیاسی جو یہ بیسس پہ مقدمات بنتے ہیں پھر ختم بھی اسی طرح ہوتے ہیں, یہ تو ایک لمبی تاریخ ہے. یہ اس کو آپ بدقسمتی کہہ لیں, آپ اس کو جو مرضی کہہ لیں, یہ بیسیکلی تو ایسی چیزیں ہونی ہی نہیں چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ چیزیں ہونی ہی نہیں چاہیے. اب 2017 کے نواز شریف میں اور درمیان میں جو عرصہ گزرا اس نواز شریف میں کتنا فرق ہے. نواز شریف کو جن مشکلات میں رکھا گیا, ایک ٹائم میں کتنی عدالتوں میں ان کی پیشی ہوا کرتی تھی اور کس انداز سے ہوا کرتی تھی اور کس طرح وہ ان کو مینٹلی ٹارچر کیا گیا. تو آج وہی نواز شریف جو ہیں وہ عدالتوں میں ریلیکس موڈ میں پیش ہو رہے ہیں اور مطمئن ہیں, اور ان کی باڈی لینگویج مطمئن ہے, نظر دکھائی دے رہے ہیں وہ. تو یہ اب کافی فرق ہے, لیکن یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی سیاست میں اور سسٹم میں کہ یہی چلتا آ رہا ہے. یہ آپ کے سامنے ہے, آپ یہ کوئی آج پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. جی طارق جمال صاحب, آپ جس چیز کا تسلسل ہمیں بتا رہے ہیں, آپ بتائیں کہ لاڈلا بننے کی جو ریت ہمارے ملک میں چلی ہوئی ہے یہ کب ختم ہوگی, اور اس جو ریت اور رواج میں جو عوام پس رہی ہے, معیشت آپ ملک کی دیکھ رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہی ریت اس ملک میں قائم رہی تو اس کے کیا اثرات ہوں گے آنے والے؟ یہ روایت ختم ہوتی تو مجھے نظر نہیں آ رہی. جیسا کہ آپ دیکھیں ایک پولیٹیکل پارٹی میچور ہوتی ہے تو اس کے بعد کوئی نئی مل جاتی ہے, جو جیسے پی ٹی آئی ملی تھی. اب پی ٹی آئی اگر نواز شریف نے اپنی سیاسی ساکھ کو مستحکم کیا اور اپنی میچورٹی دکھائی, پیپلز پارٹی نے میچورٹی دکھائی, تو بیچ میں سے یہ خان صاحب نظر آ گئے اور خان صاحب نے یہ سارا چیزیں ریورس کر دی. اب جو ہے یہ چیزیں, اب دوسری جانب پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں. اس وقت پیپلز پارٹی اپنا رونا رو رہی ہے کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری سے کوئی معاملہ طے ہوں اور ان کو آگے لایا جائے, مطلب وہ بھی یہ اس طرح نہیں چاہتے کہ یہ معاملہ, وہ تو ان کو یہ گلا ہے کہ وہ کیوں نہیں لاڈلے بن رہے. وہ ابھی وہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں کہ جیسے دے بھی دیے ہیں, بیانات آئے ہیں کہ جی نئے لاڈلے کی جگہ پرانا لاڈلا واپس آ گیا, یعنی پرانے لاڈلے نے اب نئے لاڈلے کی جگہ لے لی. اب ان کو کیا رنج ہے, کیا گلا ہے, ان کو گلا یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری پروموٹ ہو, ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کیا جائے کیونکہ وہ 35 سال کے ہو گئے اور وزیر اعظم کے اہل ہو گئے ہیں. تو ہر یہاں جو پولیٹیکل لیڈر ہے وہ اپنا رونا روتا ہے اور اپنے انٹرسٹ کی بات کرتا ہے اور اپنے انٹرسٹ کو واچ کر رہا ہے. جی ناظرین, دیکھ رہے کہ اس ملک کی جو اس وقت معاشی صورتحال ہے اور عوام مہنگائی کے طوفان میں جس طرح ڈوبتی جا رہی ہے, اور دوسری طرف یہاں پہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ انہیں اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ لاڈلا کے طور پر اپنائے. تو اس وقت کے لیے اتنا ہی, ہمیں اجازت دیجیے. ورلڈ وائز ڈیجیٹل سے میں میزبان محمد رحمان بھٹا.